بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں غزوہ احد کا پورا واقعہ آپ سے بیان کیا کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کی تدفین غزوہ احد کے مقام پر فرمائی۔ غرض جنگ ختم ہوئی اور شہداء کو تدفین کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت شہداء اور ان کے عزیزوں کے لیے یہ دعا فرمائی: اے اللہ، ان کے دلوں سے رنج اور غم کو مٹا دے، ان کی مصیبتوں کو دور فرما اور شہداء کے جانشینوں کو ان کا بہترین جانشین بنا دے۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار خون آلود دیکھ کر فرمایا: اگر تم نے جنگ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے تو فلاں فلاں نے بھی خوب جہاد کیا ہے۔ غزوہ احد میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے۔ مرنے والے مشرکوں کی تعداد مختلف بتائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کی شکست پر منافق اور یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں۔ وہ کھلے عام مسلمانوں کو برا بھلا کہنے لگے، خوشی سے بغلیں بجانے لگے۔ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ مثلاً وہ کہتے پھرتے تھے: محمد صرف حکومت کرنے کے شوقین ہیں، آج تک کسی نبی نے اس طرح نقصان نہیں اٹھایا جس طرح انہوں نے اٹھایا ہے، خود بھی زخمی ہوئے اور اپنے اتنے ساتھیوں کو بھی مروا دیا۔ معاذ اللہ۔ کبھی کہتے: تمہارے جو ساتھی مارے گئے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس طرح اپنی جانیں نہ گنواتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کی یہ باتیں پہنچی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں ان لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا یہ لوگ یعنی منافقین ظاہر میں مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عمر نے عرض کیا: بے شک کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ ایسا تلوار کے خوف سے کرتے ہیں۔ اب ان کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے، ان کے دلوں میں جو کینہ اور فساد ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اسلام کا اعلان کرے، چاہے ظاہری طور پر کرے، مجھے اس کے قتل کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ غزوہ احد کے دوسرے ہی روز صبح سویرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد مدینہ منورہ میں یہ اعلان کر رہا تھا: مسلمانوں، قریش کا تعاقب کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے۔ احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہوئے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے، لیکن کسی نے بھی اپنے زخم کی پرواہ نہیں کی، جبکہ حالت یہ تھی کہ بنو سلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے تھے، خود اللہ کے رسول بھی زخمی تھے۔ اسی حالت میں صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کی صورت یہ تھی: چہرہ مبارک زرہ کے گڑ جانے کی وجہ سے زخمی تھا، چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی موجود تھا، نچلا ہونٹ اندر کی طرف سے زخمی تھا، ایک روایت میں اوپر کا ہونٹ بھی زخمی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا۔ اسی کندھے پر ابن قمیہ نے اس وقت وار کیا تھا جب آپ گھڑے میں گرے تھے۔ گھڑے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنے بھی زخمی تھے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے فرمایا: طلحہ، تمہارا ہتھیار کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہیں ہے اللہ کے رسول۔ یہ کہہ کر وہ گئے اور ہتھیار پہن کر آ گئے۔ حالانکہ ان کے سینے پر صرف 9 زخم تھے، جبکہ پورے جسم پر 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کیا۔ ہر رات میں صحابہ کرام اپنے پڑاؤ میں جگہ جگہ آگ روشن کرتے رہے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں۔ اسی تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں،
चुनाचा उन पर रो पड़ गया। इसी मुहिम को ग़ज़वा हमराउल असद कहा जाता है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि इस ग़ज़वे में मुसलमानों के पास खाने के लिए सिर्फ़ खजूरें थीं या सिर्फ़ ऊँट ज़िबा किए जाते थे। कुफ़ार ने जब ये ख़बरें सुनी कि मुसलमान तो एक बार फिर तैयारी के साथ मैदान में मौजूद हैं, तो वो मक्का की तरफ लौट गए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने की तरफ कूच फरमाया। हमराउल असद के मकाम पर मुसलमानों ने अबू उज़्ज़ा शायर को गिरफ़्तार किया। ये शख्स मुसलमानों के ख़िलाफ़ अशार कहा करता था। ग़ज़वा बदर के मौके पर भी गिरफ़्तार हुआ था। गिरफ़्तार होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो गिड़गिड़ाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त पर छोड़ दिया था कि आइंदा मुसलमानों के ख़िलाफ़ अशार नहीं कहेगा, लेकिन वो अपने वादे से फिर गया था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अशार कहा करता था। इस मौके पर भी ये फिर गिरफ़्तार हुआ। अब फिर इसने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि ए मोहम्मद, मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर एहसान कीजिए, मेरी बेटियों की खातिर मुझे रिहा कर दीजिए। मैं आपके सामने अहद करता हूँ कि मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, अब तो मुसलमानों को दुख नहीं पहुँचा सकेगा। इसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी ये इरशाद फरमाया था, मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जा सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजाहत उलमा ने यूँ भी लिखी है कि मोमिन को चाहे कोई उसे धोखा दे दे तो उससे होशियार रहे, फिर उसके धोखे में ना आए। इसी साल यानी कि 3 हिजरी में शराब हराम हुई। 4 हिजरी में ग़ज़वा बनु नज़ीर पेश आया। इसकी वजह ये बनी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर के मोहल्ले में तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ज़रूरी मामले में बनु नज़ीर से बात तय करना थी। ये यहूदियों का कबीला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कर रखा था कि मुसलमानों को किसी का खून बहा देना पड़ा तो बनु नज़ीर भी इस मामले में मदद करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके मोहल्ले में तशरीफ़ ले गए तो सहाबा कराम की एक बहुत मुख्तसर सी जमात आपके साथ थी। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। इनमें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत अली भी थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पहुँचकर उनसे बातचीत शुरू की तो वो बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी रकम अदा कर देते हैं, आप पहले खाना खा लें। इस तरह वो बज़ाहिर बहुत खुश होकर मिले, लेकिन दरअसल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश पहले से तैयार कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दीवार के साथ बिठाया। फिर उनमें से एक यहूदी उस मकान की छत पर चढ़ गया। वो छत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिराना चाहता था। अभी वो ऐसा करने वाला ही था कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को भेज दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश से बाखबर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तेज़ी से उठे। अंदाज ऐसा था जैसे कोई बात याद आ गई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों को वहीं बिठाकर मदीना मुनव्वरा लौट आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी में देर हुई तो सहाबा कराम हैरान हुए और सहाबा कराम हुज़ूर की तलाश में निकल पड़े हुए। उन्हें मदीना मुनव्वरा से आता हुआ एक शख्स दिखाई दिया। सहाबा कराम ने उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में देखकर आ रहा हूँ। अब सहाबा कराम फ़ौरन मदीना मुनव्वरा पहुँचे। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें साजिश के बारे में बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मुसलिमा को बनु नज़ीर के पास भेजा। उन्हें ये पैगाम भी दिया कि मेरे शहर यानी मदीना मुनव्वरा से निकल जाओ। तुम लोग अब इस शहर में नहीं रह सकते, इसलिए कि तुमने जो मंसूबा बनाया था वो गद्दारी थी। तमाम यहूदियों को ये भी बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उन्होंने क्या साजिश की थी, इसलिए सबको इस बारे में मालूम नहीं था। साजिश की तफसील सुनकर यहूदी खामोश रह गए, कोई मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकाल सके। फिर हज़रत मोहम्मद बिन मुसलिमा ने उनसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाओ। इस मुद्दत के बाद जो शख्स भी यहाँ पाया गया उसकी गर्दन मार दी जाएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर यहूदियों ने वहाँ से कूच की तैयारी शुरू कर दी।
اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے، لیکن ایسے میں منافقین کی طرف سے انہیں ایک پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تم لوگوں کو یہاں سے نکلنا پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کی تھی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ اپنے گھروں کو مت چھوڑو، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 2000 جاں باز ہیں، ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں، عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں، وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانے دے دیں گے۔ ہمارے ساتھ قبیلہ بنی قریظہ کے لوگ بھی ہیں، قبیلہ غطفان کے لوگ بھی ہیں، یہ سب تمہاری مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں گے۔ بنی نذیر کو یہ پیغامات ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ یہ پیغام سن کر آپ نے کلمہ تکبیر بلند کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہذا جہاد کی تیاری کریں۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی بن اخطب تھا۔ اسی شخص کی بیٹی حضرت صفیہ تھیں، جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المومنین کا اعزاز پایا۔ حی بن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن حی بن اخطب منافقوں کی شے پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مشکم نے اس سے کہا، تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا، ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ حی بن اخطب پر ان باتوں کا اثر نہ ہوا۔